السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزہ۔ تو روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کے معنی کھانے پینے وغیرہ سے رک جانے کے ہیں۔ صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک کھانا پینا چھوڑنے اور بری عادتوں سے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں۔ روزے کی اہمیت و فضیلت۔ قرآن حکیم اور احادیث میں روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر نیکی کا ثواب بندوں کے اعمال نامے میں 10 گنا سے 7 گنا تک لکھا جاتا ہے، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے، تو نیز روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈال ہے۔ روزے اور دوسری باتوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ دوسری باتیں ایسی ہیں کہ ان کا دوسرے لوگوں کو بھی علم ہوتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو کئی لوگ آپ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں۔ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو کم از کم زکوٰۃ لینے والے کو تو علم ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ حج میں تو بہت لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا صرف بندے کو اور اس کے رب کو پتہ ہوتا ہے۔ اس عبادت میں خلوص بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس خلوص کے باوجود بعض کام ایسے ہیں جو روزہ کے خلوص کو خراب کر دیتے ہیں اور روزے دار اس کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثلاً روزے میں لڑائی جھگڑنا، گالی گلوچ، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، چغلی کھانا، رشوت لینا، جھوٹ بولنا، حرام کھانا وغیرہ۔ جو لوگ ان باتوں سے نہیں بچتے، ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص جھوٹ اور گناہ کا کام کرنا نہ چھوڑے، اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا، کتنے روزے دار ہیں جن کا بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہر چیز کی ایک شکل و صورت ہوتی ہے اور اس کی روح ہوتی ہے، جب دونوں جمع ہوں تو وہ چیز مکمل ہوتی ہے۔ جیسے جسم کی صورت میں انسان کی ایک شکل ہے اور دوسری اس کی روح ہے، جب دونوں ملتے ہیں تو انسان زندہ ہوتا ہے، اور جب بدن اور روح الگ الگ ہو جاتے ہیں تو انسان نہیں بلکہ انسان کی لاش رہ جاتی ہے۔ اسی طرح عبادات میں ان کی ظاہری شکل ہے، مثلا نماز میں رکوع، سجدہ وغیرہ، اور روزے میں بھوکا پیاسا رہنا۔ لیکن ایک ان عبادات کی روح بھی ہوتی ہے، اگر ان میں روح باقی ہے تو یہ عبادات ہیں، ورنہ محض عبادات کی شکل میں ان پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن حکیم نازل ہوا۔ اس ماہ میں لیلۃ القدر ہے، جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے اس ماہ میں اپنا کوئی وقت بیکار کاموں میں اور فضول باتوں میں نہیں گنوانا چاہیے، بلکہ جتنا وقت ملے قرآن حکیم کی تلاوت، نفل و نمازوں اور نیک کاموں میں صرف کرنا چاہیے۔ بعض لوگ روزہ رکھ کر سب کام چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو شدید گرمی کے زمانے میں روزے رکھے اور خدا کی راہ میں جہاد کیا اور تبلیغ فرمائی۔ تو آگے روزے کے کچھ مکروہات۔ تو روزے میں کھانا پینا اور مباشرت ترک کرنا فرض ہے۔ ان کے ارتکاب کے روزہ ٹوٹ ہی نہیں جاتا، بلکہ ایک روزہ کے بدلے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں مگر مکروہ ہو جاتا ہے اور ثواب کم ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، پہلی ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، یعنی چغلی کھانا، گالی گلوچ کرنا، سخت کلامی کرنا، چیخنا چلانا، فضول باتیں کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا۔ دوسری ہے بھوک پیاس کی وجہ سے گھبراہٹ اور بے چینی ظاہر کرنا۔ تیسری ہے کسی چیز کا منہ میں رکھنا یا چبانا، خواہ وہ کھانے کا چیز ہو یا نہ ہو۔ چوتھی ہے کوئی کھانے کی چیز چکھنا۔ اگر کسی عورت کا شوہر یا ملازم کا مالک چڑچڑا اور بد مزاج ہو تو ان کو زبان کی نوک سے نمک چکھ لینے کی اجازت ہے تاکہ ان کے بارے میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ پانچواں ہے روزے کی حالت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے میں اتنا زیادہ مبالغہ کرنا کہ حلق تک پانی چلا جائے یا ناک کے ذریعے حلق میں پانی آ جائے۔ چھٹا ہے نہانے کی ضرورت ہو مگر صبح صادق کے بعد تک نہ نہانا۔ ساتویں ہے کوئلہ چبا کر منجن وغیرہ سے دانت صاف کرنا۔
یعنی حکم ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا بھی ہے۔ منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نگل جانا یا دانت میں چنے سے کم کوئی چیز اٹکی ہو تو اس کو نگل جانا۔ آگے آتا ہے قضا اور کفارہ۔ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑ دیا اور اسے قضا اور کفارہ دونوں ادا کرنا پڑیں گے۔ قضا تو یہ ہے کہ روزے کی جگہ روزہ رکھے، اور کفارہ یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے۔ اگر کسی میں لگاتار 2 مہینے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلائے۔ اگر کسی شخص کو کوئی ایسی بیماری ہے یا اتنا بوڑھا اور ضعیف ہے کہ وہ سارے روزے رکھ ہی نہیں سکتا تو وہ فدیہ دے۔ فدیہ ہر روزے کے بدلے 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔